14 دسمبر کو جب نہ اہل حدیثوں کا سامنا علماء اسلام سے ہوا تو نہ اہل حدیثوں کا علماء اور عوام کے ساتھ متکلم بن کر آنے والے ندیم برہان پوری نے صاف صاف اقرار کیا کہ ہم مقلد ہیں۔ اس پر ان کے علماء اور عوام نے خاموش رہ کر ان کی تائید کی، یعنی عام مسلمانوں سے اپنے کو غیر مقلد ہونے کا اپنا جھوٹا ٹائٹل نیم قبول کیا۔ ویڈیو میں دیکھیں اور آواز سنیں۔ آپ نے حیثیت بیان کریں۔ اہل حدیث غیر مقلد نہیں، اہل حدیث غیر مقلد نہیں ہوتا، مقلد ہوتا ہے۔ مقلد بعد میں وضاحت آئے گی، وہ بعد میں وضاحت آئے گی، ابھی وضاحت آئے گی۔ وضاحت تو شروع میں کر دینا، عوام کو گمراہ نہیں رکھنا، متکلم ہی ہے نا، عوام کو متکلم جی حضرت آپ کا روح ایسا رکھے کہ مجھے لگے کہ آپ ماشاءاللہ ایک سنت کو لے کر کے اصول بنائے نا۔ نہیں، آپ کے چہرے کے غصے والا انداز سے مجھے ایسا لگا کہ آپ ایک نبی کے اتباع میں نہیں۔ بالکل نہیں، ایک میرے چہرے کی مسکراہٹ دیکھیں، آپ میرے چہرے کی مسکراہٹ دیکھیں۔ نبی کو کوئی گالی بھی بکی جاتا تھا، نبی مسکراتے تھے۔ ایک بات اور بتا دوں، ندیم برہان صاحب کی یوٹیوب پر ایک طرفہ غالی گفتار کی آڈیو ویڈیو ڈلی ہوئی۔ نہ اہل حدیثوں کا جب علماء اسلام سے سامنا ہوا تو سخت سردی میں بھی ان کے مناظر و متکلم ندیم برہان پوری کو پسینے آنے لگے۔ ویڈیو میں پسینہ پہنچتے ہوئے اور گھبرائے ہوئے نہ اہل حدیث مناظر ندیم برہان پوری کو لوگوں کو نماز کا طریقہ بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں، ان کو کیوں گمراہ کہتے ہیں واقعی، اور اپنے آپ کو کیوں الگ صحیح سمجھتے ہو؟ علماء ہی نے نماز کا طریقہ سکھلایا ہے۔ اب آتے ہیں، ہم نے حدیث کی ساری کتابیں رکھ رکھی، دوسری کوئی کتاب کوئی سے رکھ لیا تھا ساتھ میں، لیکن یہی کھول کے دکھاتے، نشان بھی لگا رکھا میں نے دکھانے کے لیے، لیکن پہلے ان کی ساری چیزیں اگلواؤں گا تاکہ جو لوگوں کو گمراہ کرتے بات اچھی طرح سامنے آ جائے۔ علماء اسلام اور ائمہ متبوعین کی باغی اور رات دن قرآن و حدیث پر عمل کرنے کا دعویٰ کرنے والی جماعت کی قرآن و حدیث سے دوری دیکھیں کہ اتنی اہم مجلس میں قرآن یا حدیث کی کوئی کتاب لانے کے بجائے کسی عالم کی کتاب کاغذ میں لپیٹ کر اور چھپا کر لائے۔ عوام نے جب قرآن اور حدیث کا مطالبہ کیا تو انہیں اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ سامنے علماء اسلام کے پاس رکھی ہوئی قرآن اور حدیث میں سے کوئی کتاب اٹھا کر اپنی بات حدیث اور قرآن سے ثابت کریں۔ نہ اہل حدیثوں کی قرآن و حدیث سے دوری اور مولوی پرستی ویڈیو میں دیکھیں۔ ندیم بھائی، میں پہلے پوچھوں گا کہ آپ کے ہاتھ میں جو کتاب ہے وہ قرآن ہے یا صحیح حدیث ہے؟ یہ کتاب ہے، قرآن ہے کیا؟ تحقیق ہے۔ یہ قرآن ہے کیا؟ قرآن ہونا ضروری ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ میرا جو قرآن سے پڑھو نا، کتاب میں سے کیوں پڑھیں گے؟ نہیں تو پھر اپنا دعویٰ عوام کو بتاؤ، گمراہ مت کرو۔ یہ کتاب عوام کو دکھا، یہ جج پر ہوتا ہے کہ وکیل کو بولے کہ آپ بیٹھ جاؤ، لیکن وکیل کے اندر اتنی حیثیت نہیں ہوتی کہ وہ جج کو کہتے ہیں کہ آج پہلی عدالت ہندوستان کی جس میں وکیل جج کو کہہ رہا ہے کہ آپ بیٹھ جائیں، یہ ہندوستان کی پہلی عدالت ہے، تاریخ میں اس کو بھی لکھا جائے گا۔ بات یہ ہے بھائی، آپ لوگوں نے سنا تھا نا، انہوں نے کہا تھا کہ میرا موقف اور دلیل قرآن اور حدیث، لیکن ان کے ہاتھ میں جو کتاب ہے وہ قرآن لگ رہی کیا؟ آپ میں سے کئی اتنے ہیں، آپ میں سے ہماری عوام جانتی ہے شروع سے اس بات، آپ لوگ سب جانتے ہیں جو قرآن نہیں پڑھے ہوئے ہیں، وہ بھی کم سے کم اتنے تو ہے نا جنہوں نے قرآن دیکھا ہے کہ یہ قرآن ہے۔ جی مولانا، یہ ندیم صاحب کے ہاتھ میں جو کتاب ہے یہ قرآن ہے کیا؟ حدیث ہے کیا؟ آپ لوگوں نے آج تک جن حدیثوں کے نام سنے ہیں نا، صحیح بخاری، وہ اوریجنل صحیح بخاری کہہ رہے ہیں، لکھ رہی ہے وہ صحیح مسلم کہہ رہے ہیں، یہ سنن ابو داؤد، یہ جامع اہل حدیثوں کا دجل و فریب جب کھل کر لوگوں کے سامنے آ گیا تو نہ اہل حدیث علماء اور ان کے بڑے مناظر بھاگنے لگے، جبکہ علماء اسلام انہیں رکنے کے لیے آواز لگاتے رہے۔ ندیم برہان پوری اور ان کے ساتھیوں کے بھاگنے کا منظر دیکھیں۔
हाँ किसी का वो कह रहा है किसका है? मिल गया मिल गया अरे मिल गया मिल गया मिल गया महिदपुर के गैर मुक़ल्लिदों के जाहिल इमाम रफ़ीक़ुल इस्लाम की जहालत। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले की तहसील महिदपुर के गैर मुक़ल्लिदों के केंद्र के इमाम, जिनको महिदपुर के गैर मुक़ल्लिदों ने नबी ही नहीं माना बाकी सब कुछ मान लिया, उनकी जहालत उस वक्त मंजर आम पर आ गई जब अब्दुल्ला खान सलफ़ी ने कॉल पर बात की तो ये शेखगिरी करने वाले और लाल रुमाल ओढ़ने वाले, जिनको अरबी इबारत भी सही नहीं आती, चले हैं कुरान और हदीस का दर्स देने। उम्मत को कुरान और हदीस के नाम पर गुमराह करना और उम्मत के इत्तेहाद और यकजहती को तोड़ना इन गैर मुक़ल्लिदीन का मिशन बना हुआ है। उम्मत के नौजवानों से हमदर्दाना दरख्वास्त है कि याद रखें, गैर मुक़ल्लिदीन एक तो खुद जाहिल होते हैं, दूसरे उनके मुक्तदा भी जाहिल होते हैं। अब ऑडियो में महिदपुर के गैर मुक़ल्लिद इमाम की जहालत सुने और ऐसे फित्तीन और फितनों से अपने आप को और दूसरों को बचाएं। हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि इमाम तिरमिदी रहीमुल्लाह के हवाले से बहुत उछल कूद कर रहे थे। इमाम तिरमिदी रहीमुल्लाह ने इस हदीस को नकल करने का फरमाया कि हदीस इब्न मसूद हदीस ये हसन है, ठीक है, और वफी नुस्खतिन हसनुन सहीहुन फरमाया। और इमाम तिरमिदी रहीमुल्लाह नीचे में नोट लिखते, इतना बड़ा इतना मजबूत दावा करते कि पूरी अहले हदीस नाम निहाद मर जाती है। इमाम तिरमिदी तो गलत कहते हैं ना। मेरे बीच में क्यों बोल रहे हो? मेरे बीच में क्यों बोल रहे हो यार? अल्लाह के बंदे मेरे बीच में क्यों बोल रहे हो? इमाम तिरमिदी रहीमुल्लाह फरमाते हैं वबिही यक़ूल गैरु वाहिद मिन अहलिल इल्म व अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व वक़्त सुफियान तौरी व अहलिल कूफा, कहते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबे इल्म अस्हाबे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नमाज में इक्का दुक्का लोग रफुल यदैन करते, बाकी तमाम के तमाम नमाज रफुल यदैन नहीं करते। क्या जिक्र क्या है? वबिही तर्जुमा करो, अमानतदारी से मैं तर्जमा करना, आप अगर मेरा तर्जमा पर अगर एतराज करो तो आप तर्जमा कर ले। वबिही यक़ूलु गैरु वाहिद मिन अहलिल इल्म मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी बात के काइल है जो तर्क रफा की जो हदीस जिक्र की है इमाम तिरमिदी रहीमुल्लाह ने, वो हदीस की सनद के ऊपर तो हम इंशाअल्लाह बहस करेंगे और आपके अंदर वो सलाहियत है कि नहीं आपके ऊपर बहस कर सकते। क्यों? आपकी जो इल्मी लियाकत है ना, इससे पता चल गया, मुझे साफ आया और बयां हो गया। मैंने मजहूल नहीं कहा था, मैंने कहा जरा मुफस्सर पेश करो, जरा मुबय्यनु सबब पेश करो। आप कहते मजहूल जरा, मैंने मुबहम कहा। यार मुबहम और चीज होता, मजहूल और चीज होता, समझे? एक बात तो इमाम तिरमिदी रहीमुल्लाह फरमाते हैं जो रफुल यदैन के जो काइल यानी जो तर्क रफा करते हैं, तो इसी के काइल तमाम के तमाम वबिही यक़ूलु गैरु वाहिद मिन अहलिल इल्म अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, समझे? इक्का दुक्का करने के काइल है, बाकी तमाम के तमाम रफुल यदैन ना करने के काइल है। अब दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने ये हदीस पेश ही नहीं की है। मैंने जब ये हदीस पेश नहीं की है तो इसके ऊपर बहस शेख आप क्यों कर रहे? जब अगर आपको तो उसूल ये चाहिए था कि जब ये हदीस अगर मैं पेश करता तो आप इसके ऊपर जरह करते, लेकिन मैंने ये हदीस पेश ही नहीं की। अब आप इसके ऊपर क्या कहा? आप इसके ऊपर जरा क्यों कर रहे हैं? अभी मेरे बीच मत बोले, जब मेरा वक्त हो जाएगा तो फिर उसके बाद में आप बोलें, ठीक है? और दूसरी बात, आपने जितनी जो जरहें पेश की हैं वो किसी गैर मुक़ल्लिद की किताब से मुझे ना दिखाएं, बल्कि कौन सी किताब में है उसका जिल्द नंबर, पेज नंबर, सब कुछ, और उसकी अरबी इबारत ला करके दें। वरना इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कई हदीस कई मुहद्दिसीन ने, अजिल्ला मुहद्दिसीन ने इसको सही करार दिया। खैर मैं अभी उधर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैंने वो रिवायत नहीं पेश की। मैंने मुस्नद हुमैदी की रिवायत पेश की थी। हदीस की कौन से हदीस का? आप भी वही जो कह रहे थे इब्न मसूद वाली हदीस की। अरे यार मैंने वो पेश ही नहीं किया अभी। अब फिर आप भी तो पेश किए ना। मैंने हदीस देखो आपके अंदर इतनी भी समझ नहीं है कि आप हदीस को और कौल को, देखो एक चीज होता है कि मुहद्दिस एक बात को नकल करता हदीस, ठीक है, उसके नीचे में अपना एक दावा करता, अमल नकल करता, जैसे कि इमाम तिरमिदी अभी तर्जुमा कर रहे थे ना इमाम तिरमिदी का कौल। बिल्कुल हाँ कीजिए। वबिही यक़ूलु गैरु वाहिद मिन अहलिल इल्म मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी बात के काइल हैं, इसी बात को कहने वाले हैं। कौन कहने वाले हैं? वबिही यक़ूलु गैरु वाहिद मिन अहलिल इल्म, एक के अलावा यानी कि कई सारे लोग ये कहते हैं, क्या कहते हैं? गैरु वाहिद मिन अहलिल इल्म, अहले इल्म अस्हाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और यही कौल सुफियान सौरी रहीमहुल्लाह का है और यही कौल अहले कूफा का है। यानी नमाज में जो क्या
کیا قول ہے رکوع کے جاتے وقت رفع دل نہ کرو، رکوع سے اٹھتے وقت رفع دل نہ بھائی کرو؟ اللہ کے بندے میں وہ ابھی میں نے کہا ہی نہیں ہے، وہ میں نے ابھی پیش ہی نہیں کیا نا، میں کہہ رہا ہوں پھر کیا پیش کر رہے ہو؟ میں نے امام ترمذی رحمہ اللہ کا دعویٰ پیش کیا، یعنی کہ نماز میں پہلی مرتبہ رفع الیدین، اس کے علاوہ کہیں بھی نماز میں رفع الیدین نہیں ہے۔ ہاں امام ترمذی رحمہ اللہ کی میں، چلو آپ اس کے اوپر آ رہے ہو نا، کھجلی ہو رہی تھوڑا سا، اس کے اوپر بھی آ رہے غور کیجئے، وہ امام ترمذی سمجھ پا رہے ہو جی، وہ اسی حدیث کے بارے میں، کس کے بارے میں؟ اس حدیث کے بارے میں، دوسری حدیث کے بارے میں، نہیں دوسری اسی حدیث کے دو بارے حدیث میں ہے وہاں پاس۔ یہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے، سن لیجئے مجھ سے، آپ کا 2 منٹ ہو گیا، اب سنو جی ہاں سنیے۔ قال ابو عیسیٰ، وہی امام ترمذی کا دعویٰ، آپ امام ترمذی کا دعویٰ کیے نا، تو وہی امام ترمذی کا دعویٰ میں پیش کرتا ہوں۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث حسن صحیح ہے، کیا ہے جی، ہاں، میں عبداللہ ابن عمر، عبداللہ مسعود کی حدیث 2 منٹ سنو، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث جو لائے پہلے 55 نمبر میں لائے، سمجھ پا رہے ہو؟ جو حدیث میں نے پیش ہی نہیں کی اس پہ کیوں چلے جا رہے ہو؟ نہیں میں پیش کر رہا ہوں نا، پڑھو عربی عبارت پڑھو اس کی، عربی عبارت پڑھو اس کی، پڑھو عربی عبارت، میں میرا دعویٰ پیش کر رہا ہوں، آپ سند پڑھو، سند پڑھو حدیث کی سند پڑھو، ہاں سنیے، پڑھو حدیث پڑھو، ہاں غور سے سنو، پڑھو۔ تو قال ابو عیسیٰ، ارے سند پڑھو نا، حدیث پڑھو نا، سند پڑھو اس کی، سند پڑھو نا حدیث کی، حدیث پڑھو نا پہلے، ہاں تو ابو عیسیٰ ہی کہتے ہیں، ارے حدیث پڑھو نا، حدیث پڑھو، ہاں وہی میں یہ دعویٰ پیش کر رہا ہوں، قول کیا کہہ رہا ہوں، امام ترمذی کا میں قول پیش کر رہا ہوں، جیسے آپ نے قول پیش کیا، حدیث اچھا آپ کے پاس حدیث نہیں ہے کچھ، چلے کوئی بات نہیں، دعویٰ پڑھو، حدیث بھی سنو، پڑھو۔ ہاں حدثنا قتیبہ ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان ابن عیینہ عن الزہری عن سالم عن ابیہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ رسول اللہ، عربی عبارت غلط پڑھ رہے ہو، آپ نے کہیں نہیں پڑھا، آپ نے کہیں نہیں پڑھا، آپ مدرسے کا نام و نشان تک نہیں جانتے، رأیت رسول اللہ پڑھتے ہو، آپ کو شرم سے ڈوب کر کے مر جانا چاہیے، حدیث رسول کی سنیے، غور سے سنیے، قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ رسول اللہ نہیں ہوگا، اللہ کے بندے حدیث کے اوپر تو کچھ خوف کرو، رأیت فعل با فاعل ہے، رسول اللہ اس کا مفعول ہے، کیا پڑھ رسول اللہ عربی شرم سے ڈوب کے مر جاؤ، ارے کیا پڑھو، سنو یہیں پاس روک دے رہا ہوں میں، زہری مدلس ہے، لے کر کے آؤ، کیا ہے زہری مدلس ہے، کس نے کہا؟ جا کر اللہ اکبر، نخبت یہ کیا کہتے ہیں، طبقات المدلسین ابن حجر اسقلانی شافعی رحمہ اللہ کی کتاب اٹھا کر کے دیکھ لو، مدلس ہے تو پڑھو، آپ سند پڑھو سند، ہاں پڑھو، حدثنا قتیبہ، جی بالکل ٹھیک ہے، سمجھ پا رہے وہی ابن ابی عمر، ہاں قال حدثنا سفیان ابن عیینہ ہاں عن الزہری جی ہاں عن سالم، ان سالم آ گیا نا، ان سے روایت کرے نا، زہری مدلس ہو گئے نا، سنو ارے اصول حدیث، ایک تو حدیث پڑھے، عربی عبارت پڑھنے نہیں آتی ہے، حدیث سنیے، عن سالم کا مطلب کیا؟ ارے ان سے روایت کرے نا بابا، ان سے روایت کرے نا، ہاں ان سے، اس میں 2 منٹ سنیے، عن سالم اس میں سمجھ لو ان سے ہے، تو اس کی سماعت تو دوسرے میں موجود ہے کہ نہیں؟ اللہ کے بندے، پھر یہ کیوں پیش کیا آپ نے، یہ مدلس والی تدلیس والی روایت خود دوسرے کو بولتے تدلیس، جہاں تدلیس ہے وہاں تدلیس بیان نہیں کرتے، جہاں تدلیس نہیں وہاں تدلیس بیان کرتے، نہ عربی عبارت پڑھنے آتی ہے۔ اچھا آپ نے مدرسہ پڑھا ہے، رأیت رسول اللہ پڑھتے، آپ کو شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے، رسول اللہ نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، 2 بار آپ نے رسول اللہ پڑھا، کیا جھوٹ بولتے ہو؟ استغفر اللہ العظیم یا رب، آپ دیکھیے، آپ نے مدرسہ پڑھا ہے، ارے اللہ سے ڈریے، اللہ سے ڈرو، اتنا جھوٹ کیوں بولتے یار، آپ کو تو عربی عبارت تک پڑھنے نہیں آتی ہے، خیر آپ کی یوٹیوب پہ جا کے بوال مچائے گی انشاءاللہ، چل نکل لے، جاہل کہیں کا، ابھی انسان پاگل جوکر جاہل، چل آپ تو